وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر جس طرح 36 اضلاع ہیں، 36 کے 36 اضلاع میں ایک ایک منسٹر کی ڈیوٹی لگی ہے کہ رمضان سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، گڈ گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور جتنے کوئی عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو بنیادی ڈپارٹمنٹس ہیں، تعلیم، صحت، پولیس، انتظامیہ، جتنے ایشوز ہیں ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے جناب یہ پورا ایک پلان بنایا گیا ہے۔ اٹک کا ضلع جو ہے وہ اس کی ذمہ داری میری لگی تھی۔ آج جناب پہلا دن تھا، اس میں پولیس کی، انتظامیہ کی اور مختلف شعبہ جات کی جو بریفنگ لی ہے۔ تو بنیادی طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی قیادت میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ایک اچھی گورننس جو ہے وہ ان کے لیے فراہم کی جائے۔ اور اسی کے نتیجے میں ابھی بریفنگ کے اندر پتہ چلا کہ تقریباً 1100 ایکڑ زمین کہ جو تقریباً 1 ارب 30 کروڑ روپے کی بنتی ہے، جو پچھلے 1.5 سالوں کے اندر جو ہے وہ پرانی جو حکومتی جماعتیں تھیں ان کے MNA، MPA، سینیٹرز اور بڑے بڑے قبضہ گروپوں سے جو ہے وہ اقضاء کروائی گئی ہے، اور تقریباً 398 ایکڑ زمین جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ کروائی گئی۔ 2 ٹراما سینٹر جو ہے وہ اٹک کے اندر جو ہے وہ بننا شروع ہوئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ٹورزم اور مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، دوسری طرف پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جو PDM کی صورت میں آپ کے سامنے آئی تھی، وہ دم توڑ چکی ہے، عین چوراہے پہ ان کی ہڈیاں پھوٹ چکی ہے، اور آصف زرداری صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اور بڑے ویجیلنٹ طریقے سے اور بڑے وائز وے میں چیزیں ڈیل کرتے ہوئے اور ایک اچھے پارلیمانی لیڈر کا ثبوت دیتے ہوئے نون لیگ کو اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ کو اور سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف صاحب کو این اس جگہ پہ جا کے چھوڑا ہے کہ جہاں پہ ان کو پانی بھی نہیں دستیاب اس وقت، اور پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اب تھوڑا سا ان کو سیاسی ہیضہ بھی ہو گیا ہے، اور بیماری کا جو ہے وہ ٹیگ لگا کے اب وہ کونوں کھدروں میں چھپ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس وقت سیاسی ہیضہ ہوا ہے، اور بیگم صفدر اعوان صاحبہ کے بھی بقول انہوں نے کہا کہ اس وقت میں بیمار ہوں اور لاچار ہوں اور آوازار ہوں اور دنیا سے دل تنگ ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ریاست مخالف بیانیہ اڈاپٹ کریں گے، جب آپ ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کی عدالتوں کے خلاف، ریاست کے خلاف وہ بیانیہ رکھیں گے کہ جو بیانیہ ملک دشمن طاقتوں کا ہوگا، تو اس کے بعد پھر آپ کو سیاسی ہیضہ لازمی ہوگا۔ یہ جنا ایک کنسیکوینٹ ہے، اور ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ باقی بھی اپنے ساتھ پارٹیاں ملا کے وہ اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، سونی دھرتی کے اندر کوئی لا لیسنس کریٹ کر دیں گے۔ اور بیگم صفدر اعوان اور نون لیگ نے تو اتنا ظلم کیا کہ وہ میاں جاوید لطیف جیسا اخلاقی حوالے سے، جذبہ حب الوطنی کے حوالے سے تیسرے درجے کا شخص، اس کے ذریعے سے جو الفاظ اور کلمات دھرتی ماں کو سنوا دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ آج بیگم صفدر اعوان صاحبہ بھی ایک گنگناتی پھر رہی ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، اور مولوی فضل الرحمان صاحب بھی گنگنا رہے ہیں جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے۔ اور اب میری ان سے گزارش ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی، کہ اگلا 2.5 سال ہمیں جو عوام نے ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ دیا ہوا ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور ایک جمہوری لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آرام سے اگلے 2.5 سال گزاریں اور اسمبلیوں کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اپنا کام اور اپنا کردار انشاءاللہ ادا کرتی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ احساس پروگرام کے ذریعے سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اور جو سوچ ہے، جو سینٹیمنٹس ہیں غربت کو ختم کرنے کے حوالے سے اور غریبوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے، یہ سب کا سب جو ہے وہ احساس پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی مالیت، اربوں روپے کی مالیت کا پیسہ جو ہے نا تقسیم کیا گیا، اور نیٹ اینڈ کلین طریقے سے تقسیم کیا گیا اور امپارشل طریقے سے تقسیم کیا گیا۔ کوئی پولیٹیکل جناب آپ کی فیورٹزم نہیں تھی۔ سندھ کے جو جہاں پہ ہماری مخالف حکومت ہے وہاں سب سے زیادہ تقسیم کیا گیا، کیونکہ یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ آپ نے غریب کو جب آپ نے اکاموڈیٹ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی پارٹی ایفیلیشن کیا ہے،
اس کی جنا فرقہ کیا ہے، اس کی لسانیت کیا ہے، اس کی صوبائیت کیا ہے، ان ساری چیزوں سے بالا طاق ہو. 5000 قیدی ہے. ہماری جو اکاموڈیشن ہے وہ تقریباً کو 28-29 ہزار کے قریب ہے. باقی ایکسیس جناب اس کے اوپر برڈن ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے عثمان بزدار صاحب نے، ضلع پنجاب نے جناب وہ تقریباً کچھ 6-7 نئی جیلیں اور کچھ بلڈنگز ہیں وہ بن رہی ہیں. جی اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے آج یہاں پر اٹک میں چیئرپرسن اپنا چارج لینے گئی تو آگے دفتر کو تالے لگائے گئے تھے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے. سپریم کورٹ پاکستان کی جناب سب سے اعلیٰ کی عدالت ہے، اور اس نے جو فیصلہ دیا ہے سر آنکھوں پہ، اور اس فیصلے کی روشنی میں آگے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے بہت سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں، اور عدالتوں کو بھی اس چیز کا علم ہے. اب اگلے 2-4-6-10 دنوں کے اندر تمام ڈسٹرکٹ کے جو ڈی سیز ہیں، کمشنرز ہیں، اے سیز ہیں، انہوں نے اپنا جناب وہ ایڈمنسٹریٹولی چیزیں جناب وہ دوبارہ سے رینیو کرنی ہے ان کے دفاتر کو، ان کے معاملات کو. تو اس میں کوئی تھوڑی سی اگر کوئی ڈیلے ہوگی تو ہوگی، باقی اس کا فیصلہ منو عن جنا امپلیمنٹ ہوگا. جی 2.5 سال کان پک گئے میڈیا کے بھی، ہمارے بھی، سن کے کہہ کے تو بیگم رہے ادھر ہی ہیں. حکومتی جو ایس او پیز ہے اس کے تحت. تو باقی ابھی مظفر گڑھ کے اندر آج سے 3 دن پہلے ایک 9 عمر بچے کے ساتھ جناب آپ کیس آیا، ایک ٹی وی چینل نے اس کو ریز کیا. میں نے فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے، اور کل مجھے محسن رفیق صاحب ہیں ہمارے ملتان کے جو ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے پوری رپورٹ دی، اور ہم نے ان دونوں اہلکاروں کو جناب سسپینڈ کیا، اور باقی سارا ڈیسیجن. آپ جیلوں کے باہر چلے جائیں، جیلوں کنٹین تو باہر ہی ہوتی ہے نا، کنٹین تو اندر نہیں ہوتی. آپ کنٹینوں میں چلے جائیں، آپ کو وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا پراپر جناب نمبر لکھا ہوا جناب جگہ جگہ ملے گا. اس پہ لکھا ہوگا کہ کسی قیدی نے، کسی ملازم نے کمپلین کرنی ہو، اور سارا دن مجھے جو ہے نا وہ اس طرح کمپلینز آتی ہیں. تو پہلے کی نسبت انشاءاللہ ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں، آگے آپ دیکھیں گے کہ بہتری محسوس ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں جیل کے خانہ جات کے حوالے سے نا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک ہمارا جو ایشو ہے، ہم نے ڈسپلن اور رائٹس دونوں کے درمیان پلے کرنا ہوتا ہے. قیدیوں کے رائٹس بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے ناطے سے رائٹس بھی ہیں، ڈسپلن بھی ہے کہ وہ قیدی تقریباً 99% یا 95% کہہ لو جانا، اگر کوئی 5% بے گناہ آ جاتے ہیں اندر، لیکن 95% وہ کرمنل ہوتے ہیں، جرم کر کے آئے ہوتے ہیں. اب ان مجرموں کو اور ملزموں کو کے اوپر ڈسپلن قائم کرنا، دوسری طرف ان کے رائٹس، یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اس کے درمیان میں باقی آپ کی باتیں ٹھیک ہے، جیل کے اندر اپنی اپنی اسٹیٹ ہے، وہاں پہ اب لگے ہوئے چیزیں کر رہے ہیں. اور آپ ایک سروے کر لیں، میں اوپنلی آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ کو لوگ کہیں گے باہر جو لواحقین آئے ہوئے ہیں، جو چھوٹے وارڈر اور چیف وارڈر ٹائپ کے ملازم ہیں، اور آپ کو جیل سے متعلقہ لوگ کہیں گے کہ واقعتاً کوئی 4 مہینوں کے اندر کوئی ہل جل پسٹل پھوکا پھاکا جانا ہو گیا ہے. تو ایک چیز میں نے آپ کو اور بتاؤں، ہم بہت سی چیزیں ہیں جو پریزن فاؤنڈیشن میں ہم چینجز لے کر آئے ہیں. ایک لے کے آیا ہوں کہ ہر ملازم، اس کے بچے نے اگر 80% یا اس سے ابو نمبر لیے تو اگلی ڈگری 100% فری ہوگی، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، ناٹ سرکاری یونیورسٹیاں. میٹرک میں اس نے 80% نمبر لیے یا ابو، اگلا انٹر کی چاہے وہ بیریا یونیورسٹی سے کرے، چاہے وہ کام سیٹ سے کرے، چاہے وہ جہاں سے بھی کرے، 100% فری. اگر انٹر کے اندر اس کے 80% ابو آئے تو اس کی بیچلر کی ڈگری فری. اگر اس سے میں اگر آئے، یہ پہلی دفعہ، اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ میں نے وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی جو ذاتی ہدایت تھی کہ کچھ چیزیں ایسی لے کر آؤ کہ محسوس ہو اور پتہ چلیں، یہ ہم لے کر آئے ہیں. پھر یہ شادیوں کے حوالے سے، پھر اس کے حوالے سے جناب ان کی جناب قیدیوں کی جناب ہیلتھ کے حوالے سے ان کے ٹیسٹ وغیرہ پرائیویٹ لیول سے بھی فری کروانا، یہ ساری چیزیں ہم لے کر آ رہے ہیں اور لا چکے ہیں. لیکن اس میں اب باقی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ہیں کہ جو آئیں گی. میں ایک چیز آپ کی اس پریس کانفرنس میں جناب اس اٹک ضلع میں اپنے اٹک کے جو صحافی ہیں، اٹک جیل کی کوئی آپ کے پاس پروف آئے کسی غیر انسانی ایکٹ کا، چاہے وہ جیلر ہو، سپرنٹینڈنٹ ہو، چاہے وہ وارڈر ہو، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، یہاں سر کے پاس ہوگا، ٹھیک ہے جی. آپ نے مجھے اسی وقت واٹس ایپ کرنا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے. آپ کو اگلے 5 گھنٹوں کے اندر اس کا رسپانس آپ کو نظر آ جائے گا کہ کوئی ایکشن لے لیا گیا ہے، اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہے، اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس. آج میٹنگ کے اندر ایک وہ آفیشیل سی ایک ٹریڈیشنل کنونشنل
انہوں نے بریفنگ سٹارٹ کی. وہ ADC صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کو گواہی دیں گے. میں نے ان کو درمیان میں روک کے کہا DC صاحب کو کہ یار یہ چیزیں مجھے مت بتاؤ. میں نے پھر ان کو کوئی 8, 10, 12 چیزیں لکھوائی ہیں. وہ آولی ہے, پولیس, انتظامیہ, ایجوکیشن اور اس سے حوالے سے وہ بڑی ڈیپلی جا کے جو ہے نا, میں نے کہا کل شام تک مجھے, بلکہ آج شام تک مجھے اس کی ساری ڈیٹیل بھیجنی ہے, اور کل آ کے میں نے وہ ڈسکس کرنی ہے آپ سے, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پولیس, میں نے افسران کا پوچھا کہ پولیس افسر جو سسپینڈ ہوا کسی مال فنکشن یا بیڈ پریکٹسنگ میں, مجھے بتاؤ وہ کتنے دنوں بعد دوبارہ جناب کسی پوسٹ پہ آ گیا. دیکھو میں گراس روٹ لیول کا پالیٹیشین ہوں, میں کارکن ہوں, کارٹون نہیں ہوں. ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے, ایک سیاسی کارٹون ہوتا ہے. سیاسی کارٹون ہوتا ہے جو نو دولتیہ ہوتا ہے, نو سیاستیہ ہوتا ہے, ڈرائنگ روم کا پالیٹیشین ہوتا ہے, کسی نہ کسی بینک کی وجہ سے یکدم MNA MPA بنا تو چلو آ گیا. میں تو چھٹی جماعت سے 302 جھوٹی ہم نے کاٹی ہوئی ہے, سیاسی 307 ہم نے کاٹی ہے, جیلیں کاٹی ہیں, تحریکیں چلائی ہیں, مارے کھائی ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس, یوتھ پالیٹکس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. مجھے پتہ ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے تھانوں میں اور جیلوں میں اور انتظامیہ اور پولیس اور یہ وہ. میں نے ان سے وہ پریکٹیکل چیزیں میں نے کہی ہیں جی مجھے آج رات تک جو ہے نا وہ ساری ڈیٹیل بتاؤ. وہ پھر کل یا پرسوں یا جب بھی میں جو ہے نا سرپرائز وزٹ کروں گا میں ان سے پوچھوں گا بتاؤ بھائی اب ذرا ایک چھوٹی سی میں نے جو پوچھی ہے, ASI سب انسپیکٹر جناب معطل ہو گیا. بڑا آسان کام ہے جی, 302 دے کیس دو پاسوں جناب 5-5 لاکھ روپے 10-10 لاکھ روپے کھدا, کھانے کے بعد جناب اس کو معطل کر دیا. اب اس کو ہضم کرنے کے لیے وہ 3 مہینے کے لیے ریسٹ پہ چلا گیا. 3 مہینے بعد پتہ چلتا ہے جی پھر کسی تھانے کی جناب انتہائی اہم تھانے کے انتہائی اہم جگہ پہ IO لگ گیا. دس از ناٹ اے وے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہ ہوا. میں یہ پوچھنا, میں نے کہا جی مجھے بتائیں کہ اٹک ضلع کے اندر, یہی باقی پورے پاکستان کے اندر پولیس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے حوالے سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ایک انتہائی سویئر کرپشن کے اندر ایک IO, ایک سب انسپیکٹر, ایک انسپیکٹر, ایک SP, ایک DSP, ایک SHO معطل ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوبارہ اس کی فوری جب تک عدالت سے جانا وہ بری نہ ہو جائے اس کو دوبارہ پوسٹنگ نہیں ملنی چاہیے. کرنے ہے کہ میں پنڈی سے اگر یہاں پر آیا ہوں, اسی طریقے سے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی منسٹر اس وقت جناب کسی دوسرے ڈسٹرکٹ کا وہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں وزٹ کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایفیلیشن کریٹ ہو جاتی ہے. بندہ 2.5 سال کے اندر وہ کمشنر سے, ڈپٹی کمشنر سے, پولیس کے DPO سے, SP سے ایک تعلق بن جاتا ہے. تو اس تعلق نبھانے کے چکروں میں پراپر طریقے سے ایک رپورٹ نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. یہاں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کا جو بنیادی آبجیکٹو تھا کہ گڈ گورننس کے جو رولز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک امپارشل منسٹر جائے. منسٹر حکومت کا نام ہے. حکومت جو ہے وہ پرائم منسٹر پلس کیبنٹ, CM پلس کیبنٹ کو جو ہے حکومت کہتے ہیں. اور پارلیمانی جمہوریتوں کے اندر حکومت کا فرض ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھے اور چیک اینڈ بیلنس کرے. انتظامیہ, پولیس, یہ سب اس کے ماتحت ہیں اور ان کو جواب دہ ہیں. اور میں ایک حکومت کے طور پہ اگر یہاں پر آ کر یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں تو ہم اسی کی چیک اینڈ بیلنس ہے, ٹھیک ہے جی. سستے بازاروں کو دیکھیں گے اور جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا بالکل ٹھیک کیا. یوٹیلٹی اسٹوروں کے حوالے سے بھی اب 25 سے 30 آئٹمز ہیں جو سستے بازاروں کے اندر رکھی جاتی ہیں. اور میں نے DC صاحب کو ایک بات کہی ہے جو تھوڑی سی روایت سے ہٹ کے, میں نے کہا کوشش کریں کہ یہاں پرائیویٹ سیکٹر کو اور مخیر لوگوں کو آن بورڈ کر کے 5-6 کموڈٹیز کہ جو آپ کے رمضان کے اندر یوز ہوتی ہیں, آٹا ہے, بیسن ہے, چینی ہے, اس طرح کی, اس کو آپ 50% کنسیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ لے کر آئیں, کم از کم 50%, تاکہ عوام کو فائدہ ہو. تو اکنامکس کے حوالے سے ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان کے حالات کا جو بیڑا غرق 2018 کو ہوا, کسی ملک کی اکانومی بھی بیس کرتی ہے, اس کا جو بنیادی سٹرکچر ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کے اوپر. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, صحافی بڑا باخبر طبقہ ہوتا ہے, اس وجہ سے میں تھوڑی سی ٹیکنیکل باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ جس کا بہتر ہوتا ہے جس ملک اور جس معاشرے کا, ادھر وہاں پہ اکانومی مضبوط ہوتی ہے, وہاں پہ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے, وہاں پہ پھر آگے کے جتنے آپ کے مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اچھے اور مضبوط چلتے ہیں لانگ ٹرم جو نا اس کے اندر کنٹیکس کے اندر. بدقسمتی سے 2018 جب ہماری حکومت بنی اگست, بیلنس آف ٹریڈ کا جو ڈیفیسٹ تھا نا وہ $40 ارب کا تھا. بیلنس آف ٹریڈ کا 19-20 ارب ڈالر کی آپ کی جناب برآمدات ہے
اور 59-60 ارب ڈالر کی آپ کی جناب آپ کی درآمدات ہے. بیلنس آف پیمنٹ جو ہے اس کا فرق جناب تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا. فارن ریمیٹنس اگر آپ ملا لیں اس بیلنس آف ٹریڈ کے اندر تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ بن جاتا ہے. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 20 ارب ڈالر کی آپ کی بیلنس آف پیمنٹ ہو اور جناب ڈیفیسٹ ہو اور 40-41 ارب ڈالر کا آپ کا جناب ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو تو آپ کا روپیہ جو ہے نا وہ مستحکم ہو, ڈالر کی قیمت ایک جگہ پہ کھڑی ہو. انہوں نے کیا کیا اسحاق ڈار نے؟ ان کو پتہ تھا پاناما کے بعد ان کو اقتدار نہیں ملنا, 2016 میں ان کو پتہ لگ گیا تھا اگلا اقتدار نہیں ہے. انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائیں. انہوں نے ڈالر کی قیمت کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنا اگلا الیکشن کی فیس سیونگ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی پرابلم کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے سو کالڈ فیک اور سیوڈو قسم کے آرٹیفیشل قسم کے ٹیکٹس اڈاپٹ کیے. مطلب ہے ڈالرز کو قرضہ لیا اور مارکیٹ میں لانچ کیا, قرضہ لیا مارکیٹ میں لانچ کیا تاکہ ڈالر کی قیمت مینٹین رہے. حالانکہ یہ ایک نیگیٹو وے تھا. پازیٹیو وے تھا کہ آپ برآمدات کو بڑھاتے, درآمدات کو نیچے کرتے, بیلنس آف پیمنٹ بیلنس آف ٹریڈ کا ڈیفیسٹ ختم ہوتا, خود بخود اگلے 1 ڈیڑھ 2 3 سالوں کے اندر آپ کا روپے کی قیمت بھی مستحکم ہو جاتی اور آپ کی اکانومی بھی مضبوط ہوتی. اب ایسے حالات کے اندر 2.5 سال لگا کر 2.5 سال کووڈ کے باوجود, آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی ہر قسم کی سازش کے باوجود, زرداری کی اور نواز شریف کی شوگر ملوں کی شوگر مافیا کے باوجود سندھ کے اندر پریکیورمنٹ زیرو, 2018-19 کی زیرو, 19-20 کی نہ ہونے کے برابر کے باوجود جناب اس وقت آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے, بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ بیلنس ہو چکا ہے. وہ تقریباً ماہانہ کی بنیاد پہ اس وقت سرپلس میں ہے, منافع میں ہے. اب یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, پبلک عام کو تو شاید یہ ہضم بھی نہیں ہوگی, لیکن اب اس کے جو لانگ ٹرم آپ کے اثرات آنے ہیں وہ آپ کو اگلے 2 3 4 5 6 سال کے اندر آئیں گے. اس میں آپ کی مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی, اس میں ملک کے اندر جناب میکرو لیول کے اور مائکرو لیول کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں, سیونگ آپ کی ہوگی, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, ٹھیک ہے, آپ کی زراعت اور صنعت کے اندر جناب آپ کی تعمیر و ترقی ہوگی. یہ ساری چیزیں تو جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ پہلا 2.5 سال لگا کے ان سارے حالات کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ کم از کم اسٹیبلش کر لیا ہے. اب اس میں سے جو پھول نکلیں گے, پھل نکلیں گے, اس میں کنسیکوینٹلی پھر نوکریاں بھی آئیں گی, اس میں کنسیکوینٹلی آپ کی زراعت بھی ترقی کرے گی, اس میں کنسیکوینٹلی آپ کی صنعت بھی امپروو ہوگی. آخری سوال, آپ نے باتیں کی بڑی خوش آئند ہیں, تو کیا اس پہ عمل درآمد ممکن ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو افسران ہیں وہ بار بار ایک ہی ضلع میں ان کی تعیناتی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے گا کہ وہ وہاں پہ تعینات نہ ہو سکیں؟ دیکھیں جو آپ کے صوبائی رولز ہیں نا, ان رولز کے تحت 3 سال تک جو ہے نا ایک افسر پوسٹنگ اس کی ہو سکتی ہے. 3 سال تک, 3 سال سے زیادہ سی ایم کی پروویژن ہوتی ہے کہ سی ایم جو ہے وہ 3 سال سے زیادہ بھی ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی جگہ پہ پوسٹنگ اگر 3 سال تک کی ہے تو وہ انلیگل نہیں ہے. آگے اگر اس کی ایکسٹینشن بھی ہو جاتی ہے ود دا اپروول اینڈ ود دا کنسنٹ آف سی ایم تو وہ بھی انلیگل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ڈپیوٹ ہو وہ عوام کا خادم ہو. تو میرا مزاج اور میری طبیعت بڑی مختلف ہے. جمہوری پارلیمنٹ کے اندر میرا جو ویو پوائنٹ ہے کہ جمہوریت کے اندر آپ کا پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے, آپ کا ہر محکمہ حکومت کو جواب دہ ہے. نہیں تو پھر ماشاء اللہ لگا دو, پھر تو ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے آؤ, پھر تو آٹوکریسی لے آؤ, اشرافیہ کی حکومت لے آؤ. جب جمہوری حکومت ہوگی تو جمہوری حکومت کے ہر منسٹر, ہر ایم این اے, ایم پی اے اور ہر جناب آپ کے وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم کو, انتظامیہ, پولیس, ہر ڈپارٹمنٹ جواب دہ ہوگا. اس نے بتانا ہے کہ اس نے کیا کیا, کیوں کیا, کس طرح کیا. اس کو حق بجانب ہے کہ وہ اس کے سامنے جواب دہ ہو. اب اگر وہ صحیح کام نہیں کرتا تو عوام کے سامنے ہم جواب دیں ہیں, پارلیمنٹ کے سامنے ہم جواب دیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی افسر کام نہیں کرتا آپ ہمیں بتائیں گے, آپ پوائنٹ آؤٹ کریں, میڈیا کے اندر پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا پھر ہم جواب دیں ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی, عوام کے سامنے بھی, میڈیا کے سامنے بھی. ٹھیک ہے نا جی. تو اس پورے کنٹیکسٹ کے اندر اگر آپ کو اٹک کے اندر, کیونکہ میری ذمہ داری ہے, میں نے ایک رپورٹ پوری لکھ کے دینی ہے سی ایم صاحب کو
हुकूमत को ये भी मेरी आपको ऑफ़र है कि इस डिस्ट्रिक्ट के डीसी से लेके आपके एक नायब कासिद तक हर डिपार्टमेंट के आपके पास अगर कोई प्रूफ है, कोई शिकायत है, आप रिटर्न जनाब आप मेरे हवाले करें।